بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد کریم اللہ نصرت عند ثواب حاضرین مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اس ادارے دے بانیان و معاونین دے مرحومین اور بالخصوص مرحوم منظر عباس عرب الحسن دے نامہ اعمال اجتر فرما انہاں دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما قبور تے رحمتہ و برکتہ دا نزول فرما بیمار مومن کو لباس عافیت عطا فرما حضرت آیت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مومنہ بلکیس بی بی علی پروردگارہ لباس عافیت عطا فرما کل سبن کو صحت و سلامتی دنال طول عمر عطا فرما اس ادارے کو آباد فرما معاونین دماغ اور جان کی حفاظت فرما حجت خدا دے ظہور تعلیم فرما اپنے اپنے گناہ دی بخشش اور انہاں دعائی دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بلند الصلوات انتہائی محترم سامعین دامن وقتی جتنی گنجائش نہیں میں جناب کے سامنے کتاب کا نام ہے قرآن مجید سورہ ہے نازعات آیات کا نمبر ہے 77 78 39 40 اور 41 مسلسل 5 آیات میں تلاوت کی تھی کم و بیش 4 یا 5 علماء کا ترجمہ پڑھن کے بعد جو کچھ میرے ذہن اچ محفوظ ہوئے نا میں وہ ترجمہ جناب کے سامنے تلاوت کرنا چاہنا ذرا توجہ دینا سماعت فرمائیں ارشاد رب العزت آیا فَأَمَّا مَنْ طَغَى جس بندے بھی سرکشی کی تھی انہوں نے فرمایا سرکشی کرنے والا امیر ہے غریب ہے عربی ہے اجمی ہے خان ہے سید ہے ملک ہے جس بھی سرکشی کی تھی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور اس بندے نے دنیا والی زندگی کو ترجیح دیتی اس کو جو کچھ میں سمجھ سکا نا وہ بندہ اپنی دنیا بنائیں رہی ہے آخرت کو بھول گئی ہے اتنا کوٹھیاں تے محل بنائیں رہی ہے تے قبر کو بھول گئی ہے عارضی زندگی دے بارے سوچیں رہی ہے تے ابدی اور دائمی زندگی دے بارے بھول گئی ہے ایسے بندے دے بارے قرآن نے نتیجہ بیان کیتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ہر سرکشی کرن والے اور دنیا والی زندگی کو ترجیح دیون والے بندے دا ٹھکانہ جہنم ہوسی پوری توجہ اس اگلی آیت دے ترجمے دے کیونکہ اسے دے زمانے میں 2 یا 3 احادیث جناب دے سامنے عرض کرنی ہے
ارشاد رب العزت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جہرا بندی اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون کول خوف زدہ ہویا۔ علماء نے یہ دو تعبیریں اور دو تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ جس وقت بندہ گناہ کر رہے ہیں نہ بندے دے ذہن وچ خیال آوے بھئی گناہ تا کر رہے ہیں تے کائنات دے خالق دے سامنے کھڑے ہیں، بندہ اللہ دا حیا کر کے گناہ چھوڑ دے وے۔ دوسری یہ کہ بندے دے ذہن وچ خیال آوے آج تک گناہ کر گن سے تیرے کول پوچھن والا کوئی نہیں، تیرا ہاتھ روکن والا کوئی نہیں، تے کو منع کرن والا کوئی نہیں، لیکن کل جداں اس کیتے ہوئے گناہ دا حساب دے ہونا پوسی کہ دنیا دے جج دے سامنے نہ ہو سیں بلکہ کائنات دے خالق دے سامنے ہو سیں۔ پوری توجہ، یعنی گناہ کریں دے ویلے یا ادا حساب دیں دے ویلے کو یاد کر کے جو میں رب دے سامنے کھڑا ہوں رہے، اس بندے نے اما من خافا مقام ربے ہی خوف خدا دل وچ پیدا ہوئے وَنَحَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس بندے نے خوف خدا دی وجہ تو گناہ کو چھوڑ دیتا۔ ایسے بندے دے بارے قرآن نے نتیجہ دیتا ہے اور خوشخبری دیتی ہے اس بندے کو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اے زندگی گزار کے تو جدہ بھی اللہ دی بارگاہ دے جاسیں اللہ نے تیرا ٹھکانہ جنت بنائے، جنت دیا نعمتاں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ سامعین، جنہ لوگاں نے انہاں 5 آیات دا ترجمہ توجہ دے نال سماعت کیتے نا، میں انہاں کو بڑی آسانی نال اس نتیجے تک پہنچا سکتا ہوں جو یہ کسی ذاکر مولوی واعظ خطیب تے شاعر دا فیصلہ نہیں بلکہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے جو ہر سرکشی کرن والے بندے دا ٹھکانہ جہنم میں خوف خدا دل وچ رکھ کے گناہ ترک کرنے والے بندے دا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور سامعین چونکہ ساڑھے دلاں دے وچ خوف خدا کوئی نہیں، ورنہ خوف خدا اے دل دے وچ ہوئے تا بندے دی دنیا بھی کامیاب ہوندی ہے، اس بندے دی آخرت بھی کامیاب ہوندی ہے۔ پوری توجہ، معصوم نے فرمایا مسکین ابن آدم، آدم دا بیٹا تو بڑا مسکین ہے، تو بڑا بیچارہ ہے۔ 2 جملے بڑی حسرت دے نال معصوم نے ارشاد فرمایا لو خاف النار کما یخاف من الفقر، جتنا آدم دا بیٹا غربت دے کول ڈر رہی ہے اتنا اگر جہنم دی آگ دے کول بھی ڈر ویندا نا۔ شاید میں اگر جملہ سمجھا کے دا بڑا لطف آسی۔ معصوم نے فرمایا جتنا غربت دے کول ڈر رہے ہے، چونکہ لو دا استعمال ہے، علماء طلبہ موجود ہیں، حسرت ہے اس دے وچ، کاش اتنا بندہ ڈر ویندا نا جہنم دی آگ دے کول۔ دوسرا جملہ معصوم نے فرمایا لو خاف النار کما یخاف من الفقر لو خاف اللہ فی الباطن کما یخاف خلقہ فی الظاہر۔ فرمایا آدم دا بیٹا جتنا دنیا دے اوتے بندہ کول ودا ڈردا ہے کاش اتنا تنہائیت خدا کو بھی ڈر بنے آنا۔ یہ 2 جملے ارشاد فرما کے راوی آدھے معصوم دا دایاں ہاتھ اٹھا، اپنے سینے دے ہوتے معصوم نے ہاتھ 3 دفعہ مارے اور حضرت نے فرمایا جتنا غربت کو ودا ڈرتا ہے اگر اتنا جہنم دی بھاگ کو ڈر ویندا، جتنا بندہ کو ودا ڈرتا ہے اگر اتنا تو خدا کو ڈر ویندا، میں معصوم ہو کے تیری ضمانت چچاواں حال سعد فی الدارین، تیری دنیا ہی کامیاب ہے تیری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اگر وقت ہونا میں نمونہ عرض کر رہا دنیا دی کامیابی دا بھی، نمونہ عرض کر رہا آخرت دی کامیابی دا بھی، بس جتنا میرے کل وقت ہے میں آخرت دی کامیابی دا ایک نمونہ اور ایک حدیث پیغمبر جناب دے سامنے عرض کریں۔ ایک بلندر صلوات پڑھو نا علی محمد۔ بہار الانوار دی غالباً
100 نمبر جلد اندر روایت موجود ہے چونکہ جدا لوگ اللہ دی بارگاہ دے وچ آسن حساب دیسن تے وقت اگے چلسن اور حساب دیندے دیندے آخر دے اوتے بندے پہنچنے جنت. پہلے میں سمجھاؤں واسطے عرض کراں جو چوکیاں لگی ہوئی سن کہ میدان دی ہے باس دی ہے صراط دی ہے بندے حساب پورا کریں دے وقت اگلی چوکی تے رکوے سن اوتھے حساب پورا کریں دے اگلی تے رکوے سن یعنی آخر دے اوتے بندہ جنت پہنچی جدا حساب پورا ہوئے سی. لیکن سید الانبیاء نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ جد قیامت دا دن ہو سی میری امت دے لوگاں دے وچوں ایک خوش نصیب لوگاں دا گروہ ہو سی امبت اللہ ہو انہاں لوگاں کو اللہ سونے سونے پر عطا کرے سی وہ لوگ انہاں پرن الفیتیرونا بہا من قبورہم الی الجنان وہ لوگ میدان معاشر دے وچوں اٹھسن انہاں پرن نال پرواز کر کے تے سدھے جنت لگے ویسن جڑے ویلے بندے جنت پہنچن نا تے جنت دے ملائکہ انہاں لوگاں دے اوتے سوال کرے سن بھئی تساں جنت دے وچ آ گئے ہو تے ساری ڈیوٹی ہے جنت دے وچ ذرا سارے اس سوال دا جواب دیو نا حال رائیتم الحساب کیا تساں حساب کتاب دے کے تے بعد جنت دے وچ آئے ہو. بڑے تعجب نال دائیں بائیں دے کے ملائکہ دے جواب دے وچ آسن کہ تساں کہرے حساب دی گل پہ کریں دے ہو مار اینا حسابان اسا ڈٹھے کوئی نہیں حساب تھیرا کتھا بھی آئے. دوجہ سوال کرے سن فرشتے بھئی اچھا تساں حساب نہیں دیتا ذرا یہ دسو حال رائیتم حال جزتم الصراط کیا تساں پلے صراط پار کر کے تے بعد جنت دے وچ آئے ہو. جواب تک سن مار آئینا صراطن کیرے پلے صراط دا پہ کچھ دے ہو اسا ڈٹھے کوئی نہیں ہائی کتھا. تیسرا سوال جرا مدد توجہ بیٹھا ہے موک گئی میری گفتگو. تیسرا سوال کرے سن بھئی حال رائیتم جہنم یہ درستہ ہے بھی کوئی نہ تسا حساب نہیں دیتا پل صراط پار کر کے نہ آئے کیا تسا جہنم دے وچوں ہو کے تے بعد جنت وچ پہنچے ہو. جواب تک سن بھئی تسا کتنے سوال کرنے نہ جواب دینے سارے کل کوئی بھی جواب کوئی نہیں. مار آئینا شیان اسا جنت پہنچ دیا تے کوئی شے نہیں ڈٹھی نہ حساب نہ کتاب نہ ہی پل صراط قبرہ جو اٹھے ہیں اللہ نے پر عطا کی تنتے سدھے جنت. ملائکہ سوال کرے سن من امت میں پوری گفتگو سنائے جی. سوال کرے سن بہار الانوار جلد نمبر 100 ہوئے تے صفحہ نمبر 32 یا 25 ہے غالباً چیک کر گئے پوری توجہ سامعین. میں جواب ہی جاگ سن من امت مان انتم ذرا دسا سکو نا تساں کہندے امتی ہو بڑے فخر نال سر بلند کر کے اکثر من امت محمد اسا بطول دے بابے دے امتی ہیں. اکثر ذرا اے دسو نا تساں جو بطول دے بابے دے امتی ہو باقی مصطفیٰ دے بہت سارے امتی کوئی میزان تے روکی ہے کوئی محاسبے والی چوکی تے روکی ہے کوئی پلے صراط تے روکی ہے. ذرا اے بیان کرو نا ما کانت اعمالکم فی الدنیا دنیا دے وچ کیڑا تھوڑا ایو جیا چنگا عمل ہے جرا خالق کو این پسند آئے جو بغیر حساب دے جنت عطا فرمائی. جوابی جاکسن باقی تسا کو سمجھ نہیں آندی خصلتان کننا فینا فبلغن اللہ هذه الدرجہ بفضل رحمتے. دنیا دے وچ ساریاں دو عادتاں اور خصلتاں ایسیاں اچھیاں ہن جڑیاں کریم اللہ کو این پسند ہیں جو بغیر حساب دے جنت. ملائکہ سوال کرے سن او کیریاں خصلتاں ہیں ذرا صاحب بیان کرو. یہ توجہ فرمائے دیو میں تو خصلتاں عرض کرنا چاہنا اس کا مطلب ہے وہ معصوم دا ہی جملہ کیونکہ معصوم نے فرمایا نا جو کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نہیں مت اس سے اللہ دی رضایت ہوئے تے اللہ جنت چلے بھی. کسی بھی برائی کو چھوٹا سمجھ کے کرنے نہیں مت اللہ دی ناراضگی ہوئے تے اللہ جہنم جا سٹی. پوری توجہ دو خصلتاں جڑیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں تے بغیر حساب سے جنت عطا فرمائی. حسن ملائکہ وہ کیریاں خصلتاں پہلی خصلت اکثر جتنی اللہ نے کی تھی ہے نا دنیا تے تقسیم سارے اس سے جو مال زیادہ ہے کم ہے لباس اچھا ہے یا ہلکا ہے گھر سارا چنگا ہے یا ماڑا ہے. اگر میں آزاد ترجمہ کرانا کلام معصوم دا ایو ہی پیادے ہو سن جو اسا رل وسدے لوگ آسے نا تے سارے محلے والے لوگاں دے دسترخوان کھانا نال بھرے پے ہوندے ہیں تے سارے چھوٹے چھوٹے بچے او نمک دے نال کھا رہے ہوندے ہیں. اسا ساری زندگی اللہ دی تقسیم تے راضی رہے ہیں کدی او دا شکوہ نہیں کیتا.
دا مطلب ہے اللہ اگر غربت چا دے نا تے نال صبر ہی دے چا، اے صبر بندے کو جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ میرے 5 منٹ ہے باقی ان پوری توجہ سامعین۔ دوسری خصلت اکسن جیری اللہ نے تقسیم کی تھی حدود راضی، دوسری خصلت اکسن کننا اذا خلونا نستحی ان ناسیہو، جیرے ویلے اسا ہوندے اسے نا تنہا، جیرے ویلے اسا ہوندے اسے نا اکلے، تے اسا گناہ کرن دے ہوتے ہوندے اسے آمادہ اور تیار، سر ذہن دے وچ خیال آندا ہے او بھائی تسا گناہ تا کر رہے ہو تے کوئی بیت کو نہیں دیکھ رہا لیکن کائنات کا خالق کو دیکھ رہا ہے، اسا اللہ دا حیا کر کے گناہ چھوڑ دے رہا سے یہ کام کو ایدہ پسند ہے جو بغیر حساب سے جنت عطا فرمائے۔ جو کہ میرے کل وقت نہیں ہے جو میں تفصیل بیان کرا، ایک ادارے دا جلسہ ہے، میں طالب علم آدمی ہوں، ذمہ دار اساتذہ اور ادارے کی طرف میری نسبت ہے۔ بزرگوں ایک کتاب دا حوالہ ہی ہے بہار الانوار جلد 100 تے صفحہ نمبر 5، یہ میرے کل اس ٹائم موجود ہے، اگر آپ سب میں چیک کرا دے سا اے اتنا آدھا اگر دنیا و آخرت دی کامیابی چاہندے ہو تو خوف خدا دل وچ رکھ کے گناہ کو ترک کر چھوڑو۔ لٹیاں بطول دیاں دھیاں کٹھ نظارہ دے بچڑے، دین دے اتے خرچ اتنا تھی ہے جو 2 عظیم ہستیاں استاد بزرگوار فرمائے دے رہنے آل محمد دے ویڑے دیاں جوانی یہ ضعیف نظر آئی ہے۔ پہلی ہستی حسین دی زخمی ماں، 18 سال دی عمر تردی آسادی ٹیک لے۔ دوجی ہستی جرے جوانی اچھ ضعیف نظر آئیں وہ حسین دا پتر سجاد۔ کافی علماء موجود ہیں، میں تفصیل نے صرف 2 منٹ دا ایک جملہ آدھا حسرت نہ رہ جائے۔ میرے استاد بزرگوار مولانا محمد علی فاضل نے اپنی کتاب میں روایت لکھی ہے جو شام دے آندے تئیں جتنی ظلم نہ سجاد کوشش کی تھی میں زیادہ نہ بولا برداشت کریں دے، کوئی معمولی سوکھے آسان رستے نان بھیڑا دے سرہ دے چادرہ کوئی نہ ٹوپیاں نالن ماں دے کھلے ہوئے والن تازیانے لگ دے ہن، کوئی اٹھا کو لگ دے ہن، کوئی بچہ کو لگ دے ہن، بچے جھڑ میں دے ہن سجاد چکری ہے لیکن وہ لرنے جد شام دا بازار آئے میں آدھا کیوں نہ روے سجاد جندی رسی کئی اس رسی اجنال مائی قید بھیڑی قید پھوپی آئی قیدانا اور تمکانا دیا چھتا تسارن پتھر مرے دیا سجاد پتھر آندھئی رہ دہا ماد سارج لگ دئی رہ دا رات واندی بھی رہ دا میں کمہ نہ جاوے اوہ جملہ داجرہ قبلہ نے سعادت دارین لکھا ہے غریب دے سارجدہ قرآن دی تلاوت کی دی ایک مقام دے چھاتے جتا عورتہ سوارن ایک بول کے آدھی کہیں دا سارے جرہ قرآن آدھا پڑھ دائے نال علی عورت آدھی حسین ابن علی علی دا پتر نا حسین جد علی دا نا سنے آدھی او علی جیسا دے جوان مارے آدھی اسے علی دا پتر آدھی جے علی دا پتر وال میں بدلا کھن دیا اور جوانا بزرگ ہو جلائی ساکے میں بدلا کھن دیا اس عورت ایک پتھر چاہے راوی روایت کریں دے میں سمجھے غریب دیا بھیڑا کو مرے سی حضرکم اللہ متا تجھے زین خیال آوے بیمار پتر کو مارے نہیں متا سجیندہ بیٹا ہوئے جو علی اصغر دی اممہ کو مارے نہیں اور فرمین نتا مارے جت غریب دا سارا اور